سن سکتے ہیں. چلو ٹھیک اوکے. تو جزاک فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے بعد بھی اگر تم پھر جاؤ راستے سے ہٹ جاؤ، حالانکہ ما جاءتکم البینات، تمہارے پاس واضح دلیلیں آئی ہیں، واضح تمہارے پاس نشانیاں اور واضح، مطلب جیسے اب اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا انسانوں کی رہنمائی کے لیے، نبی کو بھیجا، یا تو اس کے بعد بھی اگر تم بھٹک جاتے ہو راستے سے پھر جاتے ہو، تو فعلم، تو تم یہ بات بھی یاد رکھو، جان لو، ان اللہ عزیز الحکیم، کہ بے شک اللہ تعالی غالب ہے اور حکمت والا ہے. یہ نہیں ہے کہ تم مطلب جانتے بوجھتے اگر غلط کام کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ، اور تم اپنی مرضی کرتے چلے جا رہے ہو اور تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، تمہارے اوپر قادر ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن کیا ہے، وہ حکیم بھی ہے ساتھ. اور حکیم کیسے ہے، مطلب وہ حکمت سے کام لیتا ہے، وہ انسان کو فوراً نہیں پکڑتا ہے. جو بھی انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو فوراً اس کو پکڑنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو موقع دیا جاتا ہے، ایک چانس دیا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ توبہ کر لے، رجوع کر لے اور اس کام سے وہ باز آ جائے اور اگلی دفعہ وہ نیکی کر لے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال، کہ کیا وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں، یعنی گناہ کر کے وہ فوراً یہ طلب کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آ جائے، وہ یعنی اپنا عذاب لے کے آئے بادلوں کے ساتھ، فرشتوں کو بھی لے کے آئے اور کام تمام کر دیا جائے. وقضی الامر، کام تمام کر دیا جائے، یعنی جو بھی فیصلہ ہونا ہے وہ ہو جائے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، حالانکہ اللہ کی طرف تمام کاموں کا انجام ہے. یعنی وہ لوگ جب ان کو فوراً پکڑنی ہوتی ہے، وہ مطلب مذاق کے طور پہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا کچھ ہوتا، یعنی اللہ نے ہمیں پکڑنا ہوتا، اللہ نے ہمیں سزا دینی ہوتی، یا یہ گناہ جو ہے، یہ غلط کام جو ہیں، یہ اگر صحیح نہ ہوتے تو ہم لوگ فوراً مر جاتے یا فوراً ہمیں عذاب آ جاتا، تو ایسا کیوں نہیں ہوتا. مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم لوگوں کی یہ پاور ہے اور ہم لوگوں کو کوئی نہیں پوچھ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ اس انتظار میں ہیں کہ یہ کام تمام کر دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو کیا کر رہے ہیں، ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، ان کو یہ آزما بھی رہا ہے، بالکل ایسے ہی ہے، اور ان کو مہلت دے رہے ہیں کہ شاید یہ لوگ سمجھ جائیں، شاید یہ لوگ پلٹ آئے اور رجوع کر لیں، توبہ کر لیں. تو اس سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، مہلت ملنے سے کچھ لوگ تو رجوع کر لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں اللہ کی توفیق سے، اور کچھ لوگ پھر جو ہیں وہ آگے ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں. جب ان کو کنٹینیو. ایک یس جب ان کو ایک گناہ پہ پکڑنی ہوتی ہے، ان کو سزا نہیں ملتی ہے، اور پھر وہ نیکسٹ آگے ہی بڑھتے کہتے ہیں کہ اب تو ہمیں کوئی مطلب پہلے گناہ پہ کچھ نہیں ہوا، نیکسٹ اب اگلے اسٹیپ میں بھی ہمیں کچھ نہیں ہوگا، تو پھر وہ بڑے سے بڑے گناہ کرتے چلے جاتے ہیں. تو لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ یہ مت سمجھیں کہ ہم نے ان کو مطلب ڈیل دے دیا اور کھلا چھوڑ دیا، بلکہ ہم ایک حکمت سے اور ایک اسٹیپ سے مطلب ہم کام لیتے ہیں، اور جیسے مطلب جب اللہ کو مناسب لگا، جب اللہ کا حکم ہوا تو وہ پھر اس کو پکڑ لے گا. پھر اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، کہ بنی اسرائیل سے بھی پوچھ لو، یعنی ان سے سوال کرو. بنی اسرائیلیوں سے مراد جیسے آج کل کے دور میں یہ ہم ان کو کیا کہتے ہیں، یہودی ہو گئے جس طرح کے، اور عیسائی وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھو، یعنی جو پہلے قومیں تم سے گزر چکی ہیں ان کے قصے کتابوں وغیرہ میں، یا ان کے جو پیچھے اولاد نسلیں چلی آ رہی ہیں ان کے، ظاہری بات ہے ایک جو نسل ہوتی ہے اس کے اباء و اجداد کے بارے میں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے اباء و اجداد میں کیا ہوا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے پوچھیے، ان کی نسلوں سے سوال کریں کہ ہم نے ان کو کتنی ہی ان کے قوم میں جب نشانیاں بھیجی تھی، واضح دلیلیں بھیجی تھی، تو ان کو ہم نے نعمتیں بھی بہت زیادہ دی تھی، لیکن پھر انہوں نے کیا کیا، اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، نہ شکری کی، اور وہ بھی گناہ کرتے چلے گئے.
اتنی زیادہ نعمتوں کے باوجود، تو اللہ نے پھر ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہاں ایز اے عبرت حاصل کرنے کے لیے اللہ نے کہا کہ تم یہ مت سمجھو کہ میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، تمہیں ڈھیل دی ہوئی ہے تو تمہیں میں نے ایسے ہی چھوڑ دیا، بلکہ تم سے پہلے بنی اسرائیل اور ایسی ایسی قومیں بھی گزری ہیں۔ اب بنی اسرائیل جو یہاں پہ اسپیشلی ذکر کیا ہے اس لیے جی کیونکہ بنی اسرائیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مطلب ایک کہتے ہیں کہ لاڈلی قوم تھی۔ تو جو اچھا، جو انہوں نے ڈیمانڈس کی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ ڈیمانڈ، جیسے وہ من و سلوہ وغیرہ نازل کیا تھا، ان کے لیے کھانا جو ہے وہ ہاں ہاں، آسمان سے یا پکا یا پکایا آتا تھا۔ اچھا اچھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اسپیشلی ذکر کیا کہ تم کیا چیز ہو، میں نے تو ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا جب انہوں نے میری نافرمانی کی۔ تو تم جی یہ مت سمجھنا کہ میں نے تمہیں ڈھیل دی ہوئی ہے اور تم بچ جاؤ گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ، کہ جو کوئی بھی اس کی نعمتوں کے جو اس کے پاس آتی ہیں ان کو بدل دیتا ہے، یعنی ان کا انکار کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، تو فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جب پکڑتا ہے پہلے تو ڈھیل دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، جی لیکن جی، پھر جب اللہ انسان تعالیٰ، ناشکری کرتا ہے تو جی نافرمانی کرتا چلا جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایک باری پکڑتا ہے اور پھر اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے، شدید العقاب، جی بہت ہی سخت پکڑ ہے، پھر اس میں کوئی چھڑانے والا بھی نہیں ہوتا ہے، پھر اس میں کسی کی سفارش بھی نہیں چلے گی۔ تو ہوں، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے، آپ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، یہ مت سمجھو کہ ڈھیل ملی ہوئی ہے تو میں اور جی گناہ کر لوں۔ ہاں پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، جو لوگ دنیا کی زندگی میں جو کفر کر رہے ہیں ان کے لیے ہاں دنیا ہاں، کی زندگی کو مزین کر دیا گیا، یعنی ان کے لیے خوبصورتی پیدا کر دی گئی، ہر چیز میں دنیا کی زندگی میں ان کا دل لگتا ہے، اور اسی طرح گناہ وغیرہ کرنے میں ان ساری چیزوں میں ان کا دل لگتا ہے، یہ چیزیں ان کو اچھی لگتی ہیں۔ اور وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور جو ایمان والے ہیں وہ ان لوگوں کا مذاق بناتے ہیں، جیسے آج کل کے دور میں مطلب یہ تو مولوی ہے، جاؤ جاؤ تم اپنی مسجد سنبھالو، تم مسجد جاؤ، یہ وہ ایسی ایسی باتیں کرنے کو ہوں، مطلب سننے کو ملتی ہیں، اور اسی طرح مذاق کرایا جاتا ہے، یہ آپ حجاب کر رہی ہیں، آپ یہ اسے ٹیررسٹ کا کہا جاتا ہے، جس نے داڑھی رکھی ہے اس کو بھی ٹیررسٹ، یعنی دہشت گرد وغیرہ۔ تو یہ اسی طرح اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو ایز اے مذاق وہ کرتے ہیں، اور اپنے کاموں کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم لوگ بہت اچھا کر رہے ہیں، ان کے لیے وہ چیزیں بہت زیادہ پسندیدہ ہو جاتی ہیں۔ تو جو لوگ ان چیزوں سے اوائڈ کرتے ہیں، جو لوگ مطلب حرام کاموں سے بچتے ہیں، برے کاموں سے، تو وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ لو جی یہ دیکھو، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے دنیا کا، یہ تو ہوں، پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں، تو آج کل کی یہ دنیا ہے، سب انجوائے کرنا چاہیے، یہ وہ ایسے ایسے جملے سننے کو ملتے ہیں۔ جی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، دنیا میں تو وہ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، دنیا میں تو ان کو نیچا سمجھ رہے ہیں، لیکن کیا ہے، وہ لوگ جو متقی ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، قیامت کے دن وہ ان سے اوپر ہوں گے، یعنی درجات میں اور مقام کے لحاظ سے وہ ان سے اوپر ہوں گے، یعنی بلند درجے میں ہوں گے، وہ ہائی لیول کے ہوں گے، ہائی کلاس۔ تو یہ جو لوگ ہیں دنیا میں، یہ لوگ ہائی کلاس ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم لوگ بہت زیادہ مطلب اللہ نے ہمیں دیا ہے، یا اس طرح کر کے فخر کرنے لگتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں مومنین کا، لیکن قیامت کے دن یہی مومنین کیا ہوں گے، ان سے درجے میں اوپر ہوں گے۔ اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، تو اللہ تعالیٰ خود پھر آگے فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے تمہیں رزق دے دیا زیادہ تو یہ اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کی رزق دے دیتا ہے۔ اوکے، اچھا، ہاں جی، تو مطلب یہ کہ اگر اللہ نے رزق زیادہ بھی دے دیا ہے تو اس میں بھی اترانا نہیں چاہیے، اور اگر کم بھی ہے تو تب بھی اللہ کا شکوہ نہیں کرنا ہے، اس میں صبر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، کیونکہ اللہ ہی رزق دینے والا ہے۔ ہوں، پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان الناس امۃ واحدہ، کہ شروع میں کیا تھا کہ یہ لوگ جو تھے ایک ہی امت تھے، پھر کیا ہوا فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، یعنی انہیں بتایا ہے کہ تم لوگ خوشخبریاں دی، اگر تم نیک اعمال کرو گے، ایمان لاؤ گے تو تم جنت میں جاؤ گے، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو وہ منذرین، ان کو ڈرایا کہ تم جہنم میں چلے جاؤ گے، جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے۔ تو کیا ہوا پھر اللہ تعالیٰ نے نبی بھی بھیجے، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ان کے ساتھ کتابیں بھی نازل کی
کہ حق کے ساتھ، تاکہ ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیں فی مختلف فی، جس میں لوگوں کا اختلاف ہو گیا. یعنی کچھ لوگ آگے پھر کہنے لگے کہ پتہ نہیں مرنے کے بعد زندہ ہونا بھی ہے یا نہیں ہے. جیسے آج کل کے بھی دور میں بھی کچھ ایسے مذاہب ہیں ان کے اندر اس چیز کو نہیں مانا جاتا کہ قیامت آئے گی اور دوبارہ انسان زندہ ہوں گے. یعنی تو ایسے ہی لوگوں نے کہا کہ یہ تو بہت حیران کن بات ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے. تو وہ اختلاف کیا انہوں نے، اچھا اچھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ اختلاف پھر دور کر دیا، یعنی کتابوں کے ذریعے. لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ اختلاف میں پڑ گئے. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ. تو ان لوگوں نے ہی اختلاف کیا جن کو واضح دلیلیں دی گئی تھی، پھر بھی وہ سرکشی کرتے ہوئے انہوں نے اختلاف کیا کہ ہم اس چیز کو نہیں مانتے. جان بوجھ کے وہ تکبر میں آ گئے. لیکن کیا ہوا؟ فَأَهْدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. لیکن جو لوگ ایمان لائے تھے، سچے دل سے انہوں نے کتابوں کو مانا تھا، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہدایت حاصل کی اور اللہ کی طرف سے انہوں نے ایمان لایا اور ان کو ہدایت ملی. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. اس میں بھی کسی کا کمال نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی سیدھے راستے کی طرف چل پڑا ہے، کسی کو دین کی، اسلام کی صحیح سمجھ آ رہی ہے، تو اس میں بھی مطلب یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمارا کمال ہے، بلکہ اس میں بھی اللہ کا کمال ہے. اور اگر کوئی شخص راستے سے بھٹک گیا ہے تو وہ بھی یہ مت سمجھے کہ میں راستے سے بھٹک گیا ہوں تو میں اپنی مرضی سے بھٹکا ہوں، بلکہ اللہ نے اس کو ہدایت نہیں دی، اللہ نے نہیں چاہا کہ وہ اس کو ہدایت دے، تو لہٰذا وہ اس کو ہدایت نہیں ملی ہے. ٹھیک ہے. آگے نیکسٹ، ام حسبتم ان تدخلوا الجنت. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ یعنی ایمان والوں سے بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم. اور تمہارے پاس تو ویسی مصیبتیں، ویسی پریشانیاں تو آئی نہیں ہیں جو تم سے پہلے لوگوں پہ آئی تھی. جیسے صحابہ کرام، یہ صحابہ کرام کے دور میں کہا جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے جتنے انبیاء تھے اور ان کے ساتھ جو قومیں تھیں ان کے اوپر طرح طرح کی مصیبتیں، پریشانیاں، تکالیف آتی تھیں. جب وہ کسی قوم کی طرف جاتے تھے تو پہلے قومیں بڑی مضبوط، پاورفل ہوتی تھی، ان کے پاس بڑی طاقت ہوتی تھی، تو وہ کیا کرتے تھے؟ انبیاء کو بھی قتل کر دیتے تھے اور بڑی بے دردی سے قتل کرتے تھے اور ان کی بات نہیں مانتے تھے. ان کے ساتھ جتنے لوگ ایمان لاتے تھے سب کو قتل کر دیا جاتا تھا. حتیٰ کہ آپ نے وہ شاید واقعہ سنا ہوگا کہ ایک بادشاہ نے مطلب وہ خندق کھدوا کے تو سارے لوگوں جتنے ایمان لائے تھے سب کو اس خندق میں مطلب سب کو دفن کر دیا، جلا دیا، گرا دیا. تو ایسے ہی مطلب بادشاہ جو ہوتے تھے وہاں کے دور کے اتنے وہ پاورفل ہوتے تھے کہ وہ سارے ایمان والوں کو اور انبیاء کو شہید کر دیا کرتے تھے. اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایسی مصیبتیں آتی تھی، ان کو مطلب تکالیف دی جاتی تھی کہ ان کو آرے سے چیر دیا جاتا تھا اور لوہے کی کنگھیاں ان کے جسم پر پھیری جاتی تھی. یعنی ان کو بہت تکلیفیں، اذیتیں دی جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تھوڑی سی پریشانی، مصیبت آئی ہے شروع میں جو اسلام میں جو مسلمان صحابہ میں مصیبتیں آئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ شاید ان مصیبتوں کے بعد ہم جنت میں چلے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، ابھی تمہارے اوپر تو وہ مصیبتیں آئی نہیں ہیں جو ان لوگوں پہ آئی تھی. ان کو کیا ہوتا تھا؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ. ان کو بہت شدید تکلیف اور پریشانی ہوتی تھی، بھوک، پیاس، قحط، ہر طرح کی ان کو آزمائش ہوتی تھی. وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ. اور وہ ہلا کے رکھ دیے جاتے تھے. یعنی ایک دفعہ ہوتا ہے نا، کہتے ہیں جیسے جھنجھوڑ کے رکھ دینا کسی چیز کو، بالکل وہ چیز اپنی جگہ سے ہل جائے. اتنا ایک بندے کے، یعنی ایک بندے کو اس کے لیول سے بالکل ہٹا دینا، اتنی مصیبت آنا کہ وہ بالکل پہلے جیسا رہے ہی نہ. اور اتنی مصیبتیں آتی تھی. پھر حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ. پھر یہاں تک کہ جب بہت ان کی ہمت برداشت ختم ہو جاتی تھی، پھر وہ کہتے تھے کہ اے اللہ اب کب تیری مدد آئے گی؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا ان نصر اللہ قریب. بے شک اللہ کی مدد
قریب ہی ہے، یعنی ایمان والوں کے قریب ہے. جتنی بھی مصیبتیں پریشانیاں آ جائے تو یہ ایسا مت سمجھنا چاہیے کہ اب اللہ تعالیٰ ہماری مدد کبھی نہیں کرے گا، اللہ ہماری سنتے ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بہت قریب ہے اور وہ ہماری دعائیں سن رہے اور ہماری مدد کے لیے بھی قریب ہی ہے. بس ہمیں تھوڑا سا یقین رکھنا ہوگا اور تھوڑا صبر کرنا ہوگا، تو سب انشاءاللہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی. اچھا، تو تھینک یو.